اب زکوٰۃ کے اموال کیا ہیں، کس ترتیب سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 4 قسم کے مالوں پر۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ زکوٰۃ کے جو اموال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی صرف یہی 4 قسمیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ بس اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ سونا اگر صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کوئی اور جنس مال کی اپنے پاس ہے ہی نہیں ہے، نقدی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، چاندی کا بھی کوئی 1 تولہ نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے سونا ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 7.5 تولے سے اگر کم ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کی کہ صرف ملکیت میں سونا ہی ہے، سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اور جنس نہیں ہے، سونے کے علاوہ مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں، صرف سونا سونا ہے، تو تب اس کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ اور اگر ساتھ میں کچھ اور بھی ہے، اور عموماً ہوتا ہے تو پھر 7.5 تولے نصاب نہیں ہے، 7 سے کم بھی ہو، حتیٰ کہ اگر 1 تولہ بھی ہے تب بھی اس کی قیمت لگا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کچھ پیسے ہیں اس کے پاس، 100 روپیہ ہے، 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، جتنے بھی ہیں۔ اب جب یہ 2 مال مل گئے، ایک طرف سونا ہے چاہے وہ 7 تولوں سے کم ہے، لیکن ساتھ میں اس کی نقدی مل گئی، کوئی اور مال مل گیا، تو اس پر پھر زکوٰۃ قیمت پر واجب ہوگی، وہ 7.5 تولے والا نصاب ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس کی قیمت لگائی جائے گی، قیمت کتنی بنتی ہے، اور پھر کل مالیت میں سے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کے نکال دیا جائے گا۔ چاندی میں بھی یہی تفصیل ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، ساتھ میں کوئی اور نصاب ہے تو پھر ملایا جائے گا، چاہے نصاب سے کم چاندی کیوں نہ ہو، قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور تیسری چیز نقدی ہے، نقدی مال، وہ چاہے اپنے پاس جیب میں ہے، بینک میں ہے، کسی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، یا کسی کے پاس بطور قرض کے ہے اور اس کا ملنا آپ کو یقین ہے کہ یہ مجھے واپس مل جائیں گے، تو اس نقدی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کب؟ جب اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر کی قیمت کے پیسے آپ کے پاس ہیں، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے وہ سناروں سے معلوم کر لیں کہ اس کی کتنی بنتی ہے۔ اتنی مقدار نقدی کی کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، اس کے برابر ہو، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ نمبر 1، اس پر پورا سال گزر گیا، حولان حول، سال گزر گیا، سال سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے، آج کے دن صاحب نصاب بنا اور آئندہ سال اس دن اس کے پاس وہ مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج صاحب نصاب بن گیا، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد خرچ کر دیا، ضائع ہو گیا، کسی کو دے دیا، اگلے سال اس مہینے میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سال کا گزرنا، اور جس دن صاحب نصاب بنا ہے اس دن سے اگلے سال اس دن تک
اس کے پاس مال ہے، نقدی موجود ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تھوڑی سی اس میں تفصیل، ابھی اس کے پاس 2-4 لاکھ روپے آ گیا، اور جب سال پورا ہونے والا ہے تو سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے، 2 دن، 10 دن، 20 دن پہلے یہ 10 لاکھ کا مالک ہو گیا، 20 لاکھ کا مالک ہو گیا۔ تو اب کیا وہ زکوٰۃ اس مال کی دے گا، اس حساب سے دے گا کہ جو مال سے یہ صاحب نصاب پچھلے سال ہوا تھا؟ نہیں، اب اس کے پاس جتنا موجود ہے اس سب کی زکوٰۃ یہ ادا کرے گا۔ یا سال کے شروع میں اس کے پاس تھا 1 کروڑ روپیہ، اور خرچ کرتے 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 جب سال گزر گیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، اب اس کے پاس کروڑ نہیں ہے، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ، 10 لاکھ، یعنی کم ہو گئے، تو سارے کی نہیں دے گا۔ جو اس وقت اس کے پاس مال موجود ہے، سال گزرنے کے بعد اب اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ یہ نقدی۔ اور تیسرا ہے مال تجارت۔ مال تجارت ہر وہ مال جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے یا بنایا ہے یا حاصل کیا ہے، کسی بھی طریقے سے نیت آپ کی اس کو بیچنے کی ہے، چاہے وہ آپ کی دکان کے اندر ڈالا ہوا سودا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس موجود آپ کی زمین ہے، چاہے وہ گھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، بیچنے کی نیت سے اگر آپ نے خریدی ہے تو وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بیچنے کی نیت سے جو چیز خریدی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ دکان ڈال کے بیٹھے، کارخانہ بنا کے بیٹھے تو اس میں جو چیزیں ہوں گی ان کی زکوٰۃ ہوگی، نہیں، ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہے وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ 1000 کنال کے مالک ہیں، 2000 کنال آپ کے پاس زمین ہے، لیکن نیت آپ کی بیچنے کی نہیں ہے، ارادہ بیچنے کا نہیں ہے، زراعت کرتے ہیں، اس میں اپنے استعمال میں لاتے ہیں، رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، تو کوئی زکوٰۃ اس پر نہیں، پیداوار ہوگی تو عشر ہوگا۔ لیکن اگر آپ 5 مرلے کا پلاٹ اس نیت سے رکھتے ہیں، خریدتے ہیں کہ کل کو قیمت اس کی زیادہ ہوگی تو میں بیچ دوں گا، تو وہ پلاٹ آپ کا مال تجارت ہوگا، اس کی جمع جو رقم ہے، قیمت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گاڑی آپ کے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، گھر میں 3 آدمی ہیں، تینوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، لیکن لی ہیں اپنے استعمال کے لیے، ذاتی استعمال کے لیے، آنے جانے کے لیے، کوئی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ کی گاڑی ہے، کروڑ کی گاڑی ہے، اپنے استعمال کے لیے لی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ گاڑی اگر خریدی اس نیت سے ہے کہ اچھی قیمت لگی تو میں اس کو ضرور بیچ دوں گا، تب بھی یہ مال تجارت ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زرعی آلات ہیں، ٹریکٹر آپ لوگوں کے پاس رکھے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے زرعی چیزیں ہیں، تھریشر وغیرہ وغیرہ، اگر بیچنے کی نیت سے یہ لیے ہیں تو یہ مال تجارت ہے، اور اگر کھیتی باڑی کے لیے لیے ہیں تو یہ مال تجارت نہیں ہے، چاہے کروڑوں میں مالیت ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تب ہوگی جب بیچنے کی نیت، بیچنے کا ارادہ ہو، بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو تو تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، زمین لے لی اپنے گھر بنانے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، ٹریکٹر لیا ہے، گاڑی لی ہے اپنے استعمال کے لیے، 1 سال، 2 سال، 6 مہینے جتنا رکھا، آپ کو ضرورت پیش آ گئی، بیچنا ضروری ہو گیا، بیچنا ضروری ہو گیا، بیچ دیا، تو اب اس پر جو پہلا وہ سارا زمانہ آپ کے پاس رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کے بعد اس کی رقم پر پورا سال گزرے گا تو اگلے سال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور ایک اور نصاب ہے